جس کے ہمسائے میں اس طرح 5 دن سے وہ بچے بھوکے سوتے رہے ہیں اور اس باپ کی یہ حالت ہوئی کہ اس نے گولیاں کھا لیں، وہ پورے اہل محلہ کیا جواب دیں گے؟ اپنا گھر دیتا ہوں تاکہ میں بیوہ عورت اپنے بچوں کو ایک چھت رہ سکاں، 2 وقت دی روٹی رہ سکاں، میں بھی انہوں دے ابو دی کار حال نہ کرونجا اپنا۔ کوٹ ہدو میں لاک ڈاؤن سے خاندان بھوک کا شکار، بچوں نے 5 دن صرف پانی سے روزہ کھولا تو بے روزگار باپ نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں بیوی کی دردناک داستان، پاکستان بیت المال نے بیوہ کے لیے 60,000 روپے امداد کا اعلان کر دیا، بچوں کے تعلیمی اخراجات بھی اٹھائے جائیں گے۔ کراچی میں بڑھتے اسٹریٹ کرائمز پر قابو پانے کا مشن، ڈی جی رینجر سندھ کی زیر صدارت اجلاس، کراچی پولیس چیف، سی ٹی ڈی، اسپیشل برانچ اور حساس اداروں کے افسران کی شرکت، کرائمز روکنے کی حکمت عملی مرتب کر لی۔ سندھ حکومت بچوں کی صحت پر 1% بھی رسک نہیں لے گی۔ اگر ہمیں خدا نہ خواستہ حالات بہت ہی خراب ہوتے رہے، 5 سال بھی اسکول بند کرنے پڑے، بند رکھیں۔ پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کے جو بچے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ تو ہوا ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں پہلی سے 8ویں جماعت کے طلبہ کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ، 9ویں سے 12ویں جماعت تک امتحانات سے متعلق فیصلہ آج ہوگا۔ وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں اسکول 1 جون سے نہیں کھلیں گے، بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں، 5 سال بھی اسکول بند رکھنا پڑے تو بند رکھیں گے۔ آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسی ایشن نے تعلیمی ادارے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین ایسوسی ایشن نے کہا امتحانات منسوخ کیے گئے تو پیچیدگیاں جنم لیں گی۔ لاہور میں آل پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے 1 جون سے اسکول کھولنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین کاشف مرزا نے اسکولوں کے لیے SOPs جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ بازاروں میں عوام کا سیلاب امڑ آیا۔ کراچی سے پشاور تک خواتین پر عید کی خریداری کی دھن سوار، لاہور ہو، راولپنڈی یا کوئٹہ، کہیں ماسک نہیں تو کہیں فاصلہ ہی نہیں۔ تاجر رہنماؤں کے مطابق کراچی میں 2 دن میں 8 ارب روپے کا کاروبار ہوا۔ مجھے تو پتا ہے کہ کس نے اس وزیر صاحب کو، جب وہ ہمارا وزیر صاحب تھا، کس نے اپروچ کیا، کس نے وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا، اور اب بھی وہی وزیر اپنی جماعت میں وہی کھیل کھیل رہا ہے۔ ابھی بھی اپنا سیاسی لوہا عمران خان کا نہیں، PTI کا نہیں۔ وفاقی وزیر متعصبانہ رویے پر معافی مانگے یا استعفیٰ دے، جانتے ہیں جب وہ ہماری پارٹی میں تھے تو کس نے وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کی شاہ محمود پر تنقید، کہا وزیر اعظم کو صرف IMF کے قرض میں دلچسپی ہے، کورونا کی طرح ٹڈی دل کے مسئلے پر بھی مدد نہیں کی جا رہی۔ سندھ ہمارا ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہمارا ہے۔ آج بھی سندھ کے دارالخلافے پہ اکثریت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور MQM ہماری جو حلیف جماعت ہے ان کی اکثریت ہے۔ تیاری کر لو، سندھ میں بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں ہم۔ پیپلز پارٹی ملگیر جماعت تھی، اب تعصب کی بو آ رہی ہے۔ سندھ کے ٹھیکیدار نہ بنے، یہ ہمارا ہے، تیاری کر لو، یہاں اپنا سیاسی لوہا منوائیں گے۔ سندھ حکومت کون ہوتی ہے یوٹیلیٹی بلز معاف کرنے والی؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سینٹ میں جارحانہ خطاب، کہا 18ویں ترمیم کو دفن کرنا ہماری پالیسی نہیں۔ ہماری بیوروکریسی میں چند کالی بھیڑوں کو غریبوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اگر یہ راہ راست پہ نہ آئے، انہوں نے رکاوٹیں بند نہ کی، تو اگلے بدھ کو میں پریس کانفرنس کر کے ان سب لوگوں کے چہرے نقاب کروں گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بیوروکریسی کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا، کہا بیوروکریسی پینے کے صاف پانی کی فراہمی میں رکاوٹ بن گئی ہے، فائل ایک دفتر سے دوسرے دفتر گھومتی رہتی ہے، راہ راست پر نہ آئے تو سب کو بے نقاب کروں گا۔
वफाकी वजीर असद उमर ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ECC का चेयरमैन था, इसी हैसियत से खुद ही जवाब देने आया। वजीर आजम इमरान खान चीनी कमीशन पर जवाब दे नहीं, वो कौम को नाउमीद नहीं करेंगे, रिपोर्ट चंद रोज में आ जाएगी। और साबिक कप्तान सलीम मलिक डट गए, PCB से इंसाफ ना मिलने पर ICC जाने का ऐलान। कहा क्रिकेट बोर्ड से कई बार राबता किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। ये दोनों इजलास जो हैं इनकी क्या अफादियत होगी। दूसरा सर वज़ीर आज़म ने एक और चीज़ भी कही है कुछ अर्सा पहले कि जो आपने लॉकडाउन किया है ये अशरफिया ने किया है और इशारा वो शायद आपकी तरफ है या किसी और की तरफ है, हमें नहीं पता कि अशरफिया कौन है इस मुल्क में, जिसके बारे में थोड़ा सा वज़ाहत फरमाइए। जहाँ तक नेशनल असम्बली का किरदार है वहाँ तो असूलन जिस तरीके से कंडक्ट किया जाता है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, फिर हर अपोजिशन का जमात से अपना मौक़िफ़ आता है और हुकूमत शायद वाइंड अप और ख़त्म करती है। बजट में ऐसा नहीं होता है, बजट में तो हर बात का जवाब आता है। हुकूमत हर सेशन इस तरीके से चलाना चाहता है। हमारा ख्याल है कि इससे ज़्यादा पार्टिजानशिप बढ़ता है और इससे जो माहौल है असम्बली में वो ख़राब हो जाता है। और अगर वफाकी हुकूमत अपना बयान करता, सारी सियासी अपोजिशन के बयान सुनते और फिर उसका जवाब देते, उनके लिए बेहतर होता। मगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, कंसेंसस में इंटरेस्टेड नहीं है, टेम्परेचर्स में कम करने के इंटरेस्टेड नहीं है, पार्टिजानशिप को कम करने के इंटरेस्टेड नहीं है, इस मुल्क के अवाम का ज़िंदगी, इस मुल्क के अवाम का सेहत को बचाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंटरेस्टेड है वो इस बात पर है कि मैं अपना IMF लोन्स जो है वो कैसे मैं वापस दूँगा एक दिन, तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म का प्रायोरिटीज़ गलत है। अशराफिया इस वक्त लॉकडाउन का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, अशराफिया लॉकडाउन उठाने का मुतालबा कर रहे हैं। अशराफिया का मुतालबा ये तो पहला दिन का था कि लॉकडाउन उठाए, हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है, हमारा जो बड़े बड़े बिजनेसेस है उनको नुकसान पहुंचा रहा है। और ख़ान साहब ने गरीब को इस्तेमाल करके, गरीब का नाम को इस्तेमाल करके, मज़दूर का नाम को इस्तेमाल करके अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाया है। खान साहब ने कहा कि वो तो लॉकडाउन का इसलिए तो नुकसान तो हमारा गरीब मज़दूर का होगा, नुकसान तो हमारा नौकरी पेशा का होगा। लेकिन आप देख ले अब लॉकडाउन तो किस तरीके से चले, जब से चला उस दिन से लेके आज तक खान साहब ने कितने कारोबारी तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग से मिले, खान साहब ने कितने अरबपति खरबपति से मिले, खान साहब ने कितने इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, और साथ साथ आप मुझे बताएं खान साहब ने कितने मज़दूरों से, कितने ट्रेड यूनियन से मिले। और फिर आप ख़ुद फैसला करें कि क्या खान साहब गरीब मज़दूर के मुतालबा पे काम कर रहा था या खान साहब अशराफिया के मुतालबा पे, खान साहब इस मुल्क के अमीरों के मुतालबा थे, खान साहब इस मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट के मुतालबा पे चल रहा था। हम समझते हैं कि अगर खान साहब गरीब की ख्याल रखता, मज़दूर का सोचता, तो एक तो लॉकडाउन के दौरान उस तबका को सपोर्ट मिलता। हमें अपना गरीब तबका को, नॉट ओनली गरीब तबका को, नॉट ओनली बिलो द पॉवर्टी लाइन तबका को, नॉट ओनली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, लेकिन आपका नौकरी पेशा तबका को भी, आपका सफ़ेद पेश तबका को भी सपोर्ट पहुँचाना पड़ेगा, कैश ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। खान साहब ने सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स को दिलवाया, किसी और को कोई रिलीफ नहीं मिला। अगर मिला तो अनील मुसरत को मिला, अगर मिला तो कंस्ट्रक्शन पैकेज के तरीके में खान साहब के ATM मशीन्स को रिलीफ मिला, लेकिन इस मुल्क के गरीब आवाम को इस वक्त तक रिलीफ नहीं मिला। मैंने कल भी नेशनल असम्बली में मुतालबा किया था कि जो सिंध हुकूमत का कोरोना रिलीफ पैकेज है, जिसके तहत हम सिंध के अवाम के रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना चाह रहे थे लॉकडाउन के दौरान, जिसके तहत हम सिंध के अवाम के जो तनख्वाह है उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहते थे पैंडेमिक के दौरान, जिस कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत हम पाकिस्तान के गरीब अवाम का रेंट माफ़ करवाना चाह रहे थे, जिस ऑर्डिनेंस के तहत हम पाकिस्तान के अवाम की स्कूल फ़ीस कम करना चाह रहे थे, जिस ऑर्डिनेंस के तहत हम यूटिलिटीज़, पानी का, दूसरा का जो यूटिलिटीज़ है उनको कम करने की कोशिश कर रहे थे, वफाकी हुकूमत ने हमारा एफर्ट्स को सैबोटेज किया।
جب ہم نے یہ نوٹیفیکیشن کے تھرو کیا انہوں نے ہمارا نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا. جب ہم نے ان کو آرڈیننس بھیجا انہوں نے ہمیں اپنا آرڈیننس واپس بھیجا. مطلب سندھ کے عوام کو ریلیف سے محروم رکھا گیا, ایک یا دوسرا بہانے پہ ڈیلے کروایا گیا. تو اگر ان کو یہ ریلیف نہیں ملا ہے اب تک وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے. کل بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ہمارا آرڈیننس پہ سائن کرے. آج ہم پھر یا کل ہم پھر واپس بھیج رہے اپنا آرڈیننس. وہ اعتراضات کر رہے ہیں یوٹیلیٹیز پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے, لیکن اس وقت ہم ڈبیٹ میں جائیں گے, ہم پھر سے بھیجیں گے. لیکن آپ نے ڈیلے کیا ہے, آپ نے ڈیلے کیا ہے کسی نہ کسی ایکسکیوز کے وجہ سے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً ریلیف دو سندھ کے عوام کو, ہمارا آرڈیننس کے تھرو ریلیف دو. باقی صوبوں میں بھی یہی آرڈیننس کا کاپی پیسٹ کر کے آپ باقی ملک کے عوام کو بھی اس قسم کا ریلیف فوراً پہنچائیں. جی آپ بتا رہے ہیں اب وہ والے کہتے ہیں کہ ہر ہفتے ہماری صوبوں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ ہمیں کوئی نہیں بتایا جاتا کہ فلاں جگہ پہ آپ نے سپرے کرنا ہے, سیکٹر میں سپرے پڑا ہوا ہے, باقی چیزیں نہیں پڑی. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں, تو اور جھوٹ کے اگر مانیں گے تو یہ آپ کے اوپر ہے. یہ میں نے جیسے اپنا پریس کانفرنس میں کہا کہ ہاں وعدہ کیا تھا 6 جہاز کے, ایک جہاز پہنچا ہے وہ سکھر میں کھڑا ہے, اب تک کوئی پائلٹ نہیں ہے. چلے ہم برے ہیں, آپ کہہ رہے ہو کہ ہم سے تو پہلے بات ہو رہا تھا, ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, جبکہ میں خود پریس کانفرنسز کے تھرو سوشل میڈیا کے تھرو اس ایشو کو کافی دیر سے اٹھا رہے ہیں. اب ہم برے ہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بلوچستان میں بھی ہے, پنجاب میں بھی سپریڈ ہوا دوسرا, تو وہ بھی برے حکومتیں ہیں, انہوں نے بھی وفاق کو نہیں کہا. یا ایک بار پھر وفاق اپنا ہی کام میں ناکام رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے سال یہ نہیں ہوا تھا. تب اگر وہ ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں, نئے نئے آئے تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہمارا ذمہ داری ہے. ہم نے ان کو تب بتایا تھا یہ آپ کا ذمہ داری ہے, آئین کے مطابق آپ کا ذمہ داری ہے. ٹائم بھی تھا, آپ پلینز بھی بندوبست کرتے, پائلٹس کا بھی بندوبست کرتے, سب کچھ بندوبست کرتے, پہلے دن پہ ان سب کو اڑا دیتے. لیکن ہمیں مطالبات کرنے پڑے. مجھے پریس کانفرنسز, میں نے سندھ میں بھی پریس کانفرنس کیا ہے اس پہ, اب آپ کے سامنے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اس کے درمیان میرا صوبہ کا وزیر اعلیٰ, میرا صوبہ کا ایگریکلچر منسٹر, ہمارا بیانات ریکارڈ پہ ہیں, ان کا بہانے بھی ریکارڈ پہ ہے. انہوں نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم کورونا کا مقابلہ کرنے میں سست روی کا شکار اس لیے تھے کہ ہمارا NDMA جو ہے وہ لوکس کا تیاری کر رہے تھے. ارے اگر NDMA لوکس کا تیاری کر رہا تھا تو پھر جہاز کہاں ہے, آپ نے ایریل سپرے کیوں نہیں کروایا؟ یہ تو حقائق ہے, آپ کے سامنے ہے, اور ان کا منفی پروپیگنڈا پہ ہم نہیں چل سکتے. اب حقائق اپنے لیے بات کرتے ہیں.